صرف ایک منٹ. کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے پاس علم تو بہت ہوتا ہے لیکن عملی زندگی میں ہم بالکل ناکام ثابت ہوتے ہیں؟ کیا وجہ اس کی ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے ہم نے 16 سال لگا دیے ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں ہمارے کام نہیں آتا ہے؟ میرا خیال ہے کئی وجوہات ہیں. کچھ وجوہات تو وہ ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ ہمارے اختیار میں ہیں. جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہے ملک کا نظام تعلیم. شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ کسی ملک کا نظام تعلیم بنیادی طور پہ ریاست اور حکومت بناتی ہے اور وہ اس نظام تعلیم کے ذریعے ایک خاص قسم کا ایجنڈا اپنے لوگوں کے اوپر مسلط کرتی ہے کہ وہ ایسا سوچیں جیسا حکومت چاہتی ہے، وہ ایسا دیکھیں جیسا حکومت چاہتی ہے. شاید اس لیے کہ حکومتیں سوچنے اور سمجھنے والے انسانوں کو نہیں بلکہ کچھ روبوٹ، کچھ زمبیاں، کچھ شادولہ کے چوہے چاہتی ہیں جو سوچیں کچھ نہیں، کریں ویسے جیسے سیاسی حکومتیں چاہتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جو ملک ہم سے بہت آگے نکل گئے، جہاں ہمارے لیے ایک مثال ہے جو مالک، مثلا جاپان کی مثال لے لیں، وہاں کا اخلاق، آپ کہیں موبائل فون رکھ کے چلیں شام کو آپ کو وہیں پڑا ہوا ملے گا، کوئی اٹھائے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اخلاقی تربیت جو ہے وہ مونٹیسری سے سٹارٹ ہوتی ہے. کوئی کتابوں کا بوجھ نہیں ہوتا ہے، کوئی مختلف زبانیں نہیں سیکھنی پڑتی ہیں، بلکہ شو کے 2-3 جو کے سال ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اخلاقیات کی تدریس کی ہوتے ہیں کہ جو زندگی میں رہنا ہے تو کس طریقے سے ہمیں مل کے رہنا ہے لوگوں کے ساتھ. ہمارے یہاں تصور نہیں ہے. شاید کسی ایک آدھ کتاب میں کوئی چیپٹر ہو تو ہو، لیکن جس طریقے سے ٹریننگ کرنی ہے لوگوں کی وہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک المیہ ہے کہ ہم اس نظام کا شکار ہیں جو نظام ہمیں سوچنے سمجھنے سے محروم کرتا ہے، اور جس نظام کی یہ خواہش ہے کہ پوری جو معیشت ہے اس کے کل پرزے میں جو ہمارا کام ہے وہ ہم کیسے ادا کریں. ان کو کلرک چاہیے، یہ کلرک پروڈیوس کرتے ہیں. کلرک اپنے دماغ سے نہیں سوچتا ہے، کلرک ہمیشہ ڈائریکشنز پہ عمل کرتا ہے. ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور ہم انہیں کیسے استعمال میں لا سکتے ہیں. زبان کے ہم بادشاہ ہیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے کوئی اشرف مخلوق سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر عقل سب سے زیادہ ہے. ہم بات بات پہ بحث کرنے میں، الجھنے میں بڑا مزہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے باتوں میں پچھاڑا اور باتوں میں رگڑا دیا. لیکن کبھی ہم نے یہ کوشش کی یہ جاننے کی کہ جو ہمارے اندر علم موجود ہے اور جو ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، اس علم اور اس صلاحیت کو ہم کسی اور کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، خود اپنی ذات کے لیے کس طریقے سے بہتر استعمال کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، وہ معاشرے میں کامیاب رہتے ہیں. اکثریت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیے اپنے ارد گرد. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ان امپلائڈ لوگوں کی اتنی تعداد نہیں ہے جتنی ان امپلائیبل لوگوں کی تعداد ہے، جو اپنے ماضی میں آج بھی زندہ ہیں کہ پدرم سلطان پوت ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، جو آج کے حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، جو آج بھی رونا روتے ہیں مختلف قسم کا علاقائی تعصبات کا، کوٹا سسٹم کا، اور ایسی بہت ساری چیزیں نکال کر دیتے ہیں جو ان کے خیال میں ان کی ترقی میں حائل ہے. ترقی میں حائل وہ سب چیزیں نہیں ہیں. آپ بھی سوچئے کہ پورے ملک میں سرکاری نوکریاں کتنی ہوں گی. جس ملک کی آبادی 20-22 کروڑ کو، اور سرکاری ملازمتیں سے 5 لاکھ، یہ چلے 10 لاکھ بھی کر لیجیے، اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپاہی لیول کے اور کلرک لیول کے اگر آپ لوگ نکال دیں رولر اینڈ دی رول میں سے، آپ رول کو اگر الگ کرتے ہیں تو رولر کتنے بچتے ہوں گے؟
चंद हज़ार, लाख, 1.5 लाख, क्या वो लाख 1.5 लाख की जो पोस्टें हैं सरकारी, वो इतनी कीमती हैं कि 20-22 करोड़ की आबादी वाला मुल्क गर्क हो जाए उसके अंदर, समझे कि हमारे पाँव की जंजीरें बनी हुई हैं। वो लोग भी तो अपना करियर बना लेते हैं जो सरकारी मुलाजमतों की तरफ नहीं देखते। आप ये देखिए कि आपको बाज़ औक़ात नज़र आता है कि जो गैर कानूनी तर्क के सुकूनत करके पाकिस्तान आ जाते हैं, मैं किसी कौमियत का नाम नहीं लेता, वो किस कदर मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। फजर के बाद से अपने थैले लेकर अपनी गदा गाड़ियों में निकल जाते हैं मेहनत मजदूरी करने। हर जुमा बाज़ार में, हर इतवार बाज़ार में नज़र आएंगे, हर कारखाने में नज़र आएंगे। हम लोग शिकायत ये करते हैं कि कोटा सिस्टम अगर ना होता तो हम बड़ी फन्ने खा होते। इनके पास कोटा तो क्या है, इनके पास नेशनलिटी भी नहीं है, लेकिन इनको सर्वाइव करना है और हमें शायद मुस्तकबिल में सर्वाइव नहीं करना है, हम अपने माजी में सर्वाइव करना चाहते हैं। हमें ये एहसास भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने वो कौन सी सलाहियतें हमें दी हैं कि अगर हम ये कोटा सिस्टम को ज़हन से निकाल दें, अगर हम सरकारी मुलाजमतों के ख्वाब, जो ज़्यादातर वो लोग देखते हैं जिनका ख्याल ये है कि सरकारी मुलाजमत में काम नहीं करना पड़ता, नौकरी गारंटीड होती है और ऊपर की कमाई के भी मौके काफ़ी होते हैं। तो मैं बता ये रहा था कि बुनियादी मसला ये है कि हम अपने आप को इवेल्युएट कभी नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपनी महरूमियों को देखते हैं, हम अपने आधे खाली गिलास को देखते हैं, आधे भरे हुए गिलास को नहीं देखते। इसका नतीजा क्या है कि हमारी सोच, हमारे वसाइल, हमारी जद्दोजहद उन चीज़ों के लिए होती हैं जिन चीज़ों की ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है, अहमियत कहीं और ही है। कहते हैं कि चिड़ियाघर में एक ऊँटनी और उसका एक बच्चा बैठे हुए थे, तो ऊँटनी के बच्चे को कुछ ख्याल ही आया और उसने ऊँटनी से पूछा कि माँ ये तो बताओ हमारी कमर पे कोहान क्यों है। तो ऊँटनी ने समझाया कि ये कोहान अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत दी है और इसमें हम बुनियादी तौर पे पानी जमा कर सकते हैं ताकि सहरा में अगर कई कई दिन बगैर पानी की सफ़र करना पड़ जाए तो ये स्टोर किया हुआ पानी हमारे काम आता है। बच्चा बहुत ही हैरान हुआ। फिर बच्चे ने पूछा कि माँ ये तो बताओ कि जो हमारे गोल गोल पाँव हैं ये इतने गोल गोल क्यों हैं। तो फिर ऊँटनी ने उसको समझाया कि देखो ये गोल गोल पाँव हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हमें सहरा में चलना पड़ता है तो हम मीलों रेत में धंसे बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चले आते हैं, तो ये पाँव हमें सहरा की रेत में सफ़र तय करने में मदद देते हैं। बच्चा और हैरान हुआ और फिर बच्चे ने ये पूछा कि माँ ये तो बताओ कि ये हम जो बहुत देर देर तक अपनी आंखें बंद रखते हैं, पलकें झपकते नहीं हैं, इसकी क्या मसलियत है। ये आँखें हम अपनी पलकें क्यों नहीं झपकते इतना और अपनी आंखें इतनी क्यों बंद रखते हैं। माँ ने सम्बूरक बच्चे को समझाया कि तुम्हें पता नहीं है, जब सहरा में चलते हैं और रेत के तूफान आते हैं तो ये रेत आँखों में जाती है। तो अल्लाह ताला की ये नेमत हमारे पास है कि हम बग़ैर पलके झपकाए हुए भी चल सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं। इस तरह हमारी आँखें महफूज रहती हैं रेत के तूफान से। बच्चा बहुत ही हैरान हुआ, कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने ऊँटनी से पूछा, माँ एक बात तो बता, जब कोहान इसलिए दिए कि उसमें हम पानी को स्टोर कर सके और सहरा में लंबे लंबे सफ़र कर सकें कई कई दिन के बगैर पानी पिए, और जब पैर हमें इसलिए दिए कि हम रेत के ऊपर नर्म नर्म तरीके से बगैर धंसे हुए चलते चले आए, दौड़ते चले आए, हमारे पैर इस तरह से बने हैं। और जब हमारी पलकें ऐसी थी कि झपकती नहीं, जितना मर्जी रेत का तूफान आए हम अपनी आँखों को महफूज रखते हैं, हमारी आँखों में रेतियाँ थी। फिर एक बात तो बताओ माँ, हम यहाँ चिड़ियाघर में बैठे क्या कर रहे हैं। असल सवाल भी यही है
کہ آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کا تو جائزہ لیں. آپ کیوں شراب کا تعاقب کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس چیز کے پیچھے پڑے ہیں جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے؟ مچھلیاں درخت پہ نہیں چڑھ سکتی، اس لیے مچھلیوں کو کبھی بھی بلیوں سے رشک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کیسے چڑھ گئی. بالکل ایسے ہی جیسے کہ بلیوں کو مچھلیوں پہ رشک نہیں کرنا چاہیے کہ وہ پانی میں کیسے تیر رہی ہیں. ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اور اپنی بہترین کوشش کیجیے اپنی صلاحیت کے مطابق کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے. ایک اصول اور یاد رکھیے گا، آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پریپیئر فار دی بیسٹ، بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. بہترین کی تیاری کریں اور بدترین کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. آج یہ معاملہ الٹا ہے. ہم پورا سال گزرنے کے بعد امتحانوں کی تیاری آخری 1 مہینے میں شروع کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا جو زیادہ زور ہوتا ہے وہ امتحانوں سے 3-4 دن پہلے ہم پورا زور لگاتے ہیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. ہم بدترین کے لیے تیاری کرتے ہیں. پھر توقعات یہ ہوتی ہیں کہ A+ گریڈ آ جائے گا، ہم نے جو خواب دیکھے تھے پورے ہو جائیں گے، ہم کسی بہت اچھی یونیورسٹی میں بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے بدترین کی تیاری کی اور بہترین کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہے. مایوسیاں ہی ملیں گی بھائی. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.